اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 1 جولائی 2020 کی تاریخ ہے اور آپ تمام طلباء کے نصاب میں شامل شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سبھی طلباء اپنی پوری لگن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کتاب کے سبق کی سماعت کریں گے، تکرار کریں گے، پھر اپنے سبق کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے آپ سبھی طلباء مع تمام مومنین مومنات کے اس وبائی صورتحال میں سب کے سب بخیر و عافیت ہوں۔ ابھی تک آپ نے جو سابقہ سبق پڑھا ہے، اس سے پہلے ما سبق والا جو سبق پڑھا ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کو بتایا کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور داڑھی کا مسح کرنا یہ بھی وضو کی فرضیت میں شامل ہے۔ تو مسح کی تعریف بھی آپ کو بتائی، لغوی تعریف بتائی، اصطلاحی تعریف بتائی۔ لغوی کا معنی اصابۃ الید المبتلہ، یہ صرف چھو دینے کا نام مسح ہوتا ہے، اور اصطلاح میں تر ہاتھ کا مقام مخصوص تک پہنچانا اور مقدار مخصوص میں پہنچانا یہ مسح کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سر کا مسح یا داڑھی کا مسح کرنے کے لیے آگے سبق بڑھتا ہے کہ وہ مسح جو کرے گا آدمی تو آیا نیا پانی لے گا یا آپ کے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی سے کیا ہے اس کا یعنی داڑھی اور سر کا مسح انجام پا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے فرمایا اما بللن یاخذہ من الانا، یا تو تری جو لے گا وہ برتن سے لے گا یعنی مائع جدید لے گا۔ یہ یہاں پر برتن کا ذکر ہے، برتن سے جو پانی لے گا مائع جدید لے گا، نیا پانی لے گا، یعنی جس برتن میں وضو کا پانی رکھا ہوا ہے اسی برتن سے پانی لے کر اپنے سر کا اور داڑھی کا مسح کرے گا۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ یاخذہ من الانا، برتن کی قید کیوں بڑھا دی ہے کہ برتن سے ہی پانی لے گا اور نیا پانی لے گا تب مسح کرے گا داڑھی یا سر کا؟ کیا اگر کوئی نہر سے وضو کر رہا ہو، نلکے سے وضو کر رہا ہو یا کسی اور ڈرم وغیرہ سے وضو کر رہا ہو تو کیا اس سے پانی نیا لے کر کے مسح کا حق ادا نہیں کر سکتا؟ کہا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اعتراض بھیجا اس لیے ہے کہ یہاں پر انا کی قید جو ہے، انا کی قید جو ہے یہ قید احترازی نہیں ہے کہ آپ جب دریا میں جائیں وضو کرنے یا سمندر میں چاہے نہر میں چاہے نلکے میں تو آپ وہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ مراد بس یہاں پر یہ ہے کہ یہ قید برتن کی قید اتفاقی ہے، محض اتفاق ہے کہ برتن کہہ دیا گیا ہے، ورنہ آپ جس چیز سے جس جگہ پر وضو کا پانی رکھا ہے اس سے مائع جدید لے کر مسح کا حق ادا کر سکتے ہیں۔
ایک سوال کا جواب تو یہ ملا آپ کو۔ پھر اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ او بللن، یا تو برتن سے نیا پانی لے کر مسح کرے، یا ایک اور شکل ہے جس کو یوں بیان کر رہے ہیں او بللن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، یا تو پھر اس تری سے سر کا اور لحیہ کا مسح کرے جو اس کے ہاتھ میں بچی ہوئی ہے ان مغسولات، ان مقامات کے غسل کے مقامات اور ان عضووں کے دھلنے کے بعد جو عضو آتے ہیں مقام مغسولات میں، یعنی جن کا دھلنا وضو میں فرض ہوتا ہے، ان جگہوں سے جو تری آپ کے ہاتھ میں بچ جائے تو ایسے میں جو ہے آپ اس سے مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں جیسے چہرے کا اور ہاتھ کا دھلنے کے بعد اس کی تری ہاتھ میں باقی رہ جائے تو اس سے آپ مسح راس مسح لحیہ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ کہا کیوں؟ کہا فإن المسح، کیونکہ مسح جو ہے اس سے جائز اس لیے ہے کہ یہ پانی جس کو آپ نے ہاتھ اور چہرہ وغیرہ سے بچا کر ہاتھ میں رکھا ہے، یہ پانی مائع مستعمل نہیں ہے، یعنی ان مقام سے آپ نے بچایا ہے ہاتھ میں تری جو مقام غسل میں وضو کے اندر آتے ہیں، اور ان سے آپ کے جیسے ہاتھ اور چہرہ یا پیر وغیرہ وغیرہ، تو ان جگہوں سے جو تری آپ کے ہاتھ میں بچی ہے وہ تری آپ کے مائع مستعمل میں نہیں ہے۔ اور ایسا بارہا حدیثوں میں یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چہرے وغیرہ دھلنے کے بعد جو تری موجود ہوا کرتی تھی اس سے اللہ کے رسول اپنے سر کا مسح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ او بللن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، کہ مغسولات مقام میں سے کوئی مقام کا بچا ہوا پانی اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس سے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرا ایک پہلو آتا ہے ولا یکفی البلل الباقی فی یدہ بعد مسح عضو من الممسوحات۔ ایک جزیہ مسئلے کا یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور کسی ایسے مقام کو مسح کیا جو مقام وضو کے اندر مقام ممسوح میں آتا ہے، یعنی جن کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے، اور اس کا مسح کیا، اس مسح کے بعد اگر کوئی تری آپ کے ہاتھ میں باقی رہ گئی تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس ہاتھ میں بچی ہوئی تری سے آپ کسی ممسوح مقام کا مسح کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب ایسا ممکن نہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقام ممسوح کا جو آپ مسح کرتے ہیں تو مسح کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ہاتھ وہاں پہنچاتے ہیں ویسے ہی پہنچاتے ہوئے ہی وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی کھال سے ملتے ہی وہ مقام ممسوح میں وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن بعین ہی یہی بات غسل کے مقام پر نہیں صادق آتی ہے، بعین ہی یہی حکم مقام مغسولات میں نہیں آتا، یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھلنا فرض ہے ان اعضاء کو دھلنے کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں تری رہ جاتی ہے وہ تری سے آپ مسح اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بچی ہوئی وہ تری وہ مائع مستعمل نہیں ہے، جبکہ اگر ایسا مقام ہے جو مقام وضو کے اندر ان کا مسح کرنا فرض ہے تو پھر ہم اس پر مسح کرتے ہیں تو اب آپ کا اس کھال سے جسم سے ٹچ ہوتے ہی وہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، لہٰذا اس بچے ہوئے ہاتھ میں تری سے اب آپ کسی مقام کا مسح نہیں کر سکتے ہیں۔
یہ ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولا یکفی، لیکن کافی نہ ہوگی، البلل کا باقی، وہ تری مسح کے لیے، فی یدہی، جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، کب؟ بعد مسح، مسح کرنے کے بعد۔ کس کو مسح کرنے کے بعد؟ بعد مسح عضوٍ، کسی بھی عضو کو مسح کرنے کے بعد جو تری بچی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اب وہ عضو کہاں سے، کس میں سے ہے؟ کہتے ہیں من الممسوحات، ان مقامات سے ہے جن مقامات کا وضو میں مسح کرنا فرض ہے۔ اس عضو کو آپ نے مسح کیا ہے تو اس سے آپ تری نہیں کر سکتے، اس سے آپ مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تیسرا جز ہوا۔ اب ایک چوتھے حکم کی طرف آئیے، اور چوتھا حکم کیا ہے؟ ولا بلل یاخذہ من بعض اعضائہ سواء کان ذلک العضو مغسولا او ممسوحا کذا فی مسح الخف۔ کہتے ہیں یہی حال ہوگا اس تری کا بھی جو بعض اعضائے وضو سے لے لی جائے۔ اب عام ازیں کہ وہ اعضاء مقام مغسولات میں سے ہیں، یا عام ازیں کہ وہ اعضاء مقام ممسوحات میں سے ہیں، یعنی چاہے وہ وضو کے اندر مقام غسل والا عضو ہو، چاہے وہ وضو کے اندر مقام مسح والا عضو ہو، دونوں میں سے اگر مسح کے بعد یا غسل کے بعد جو تری بعض اعضاء سے جو ہے تری کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں تری بچا لیں اور اس سے چاہیں کہ ہم کسی مقام ممسوح کا مسح کر لیں، کہتے ہیں حاشا کاللہ، وہ تری بھی آپ کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، کیونکہ وہ بھی آپ کے مائع مستعمل کے حکم میں آ چکا ہے۔ یہی حال جس طرح سے خف کے مسح میں آتا ہے، بعینہ یہی حال یہاں بھی رہے گا کہ وہاں پر جہاں جہاں پر پانی مستعمل ہو رہا ہے، جن جن حالات میں خف کے مسح میں پانی مستعمل ہو رہا ہے، ان حالات میں آپ مسح کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہاں، جن حالات میں مسح کے بعد پانی مستعمل نہیں ہو رہا ہے تو اس پانی کا استعمال مسح کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چوتھا جزیہ یہ ولا بلل یاخذہ من بعض اعضائہ، نہ تو وہ تری مسح کے لیے کافی ہوگی جس تری کو انسان لے لے من بعض اعضائہ، بعض اعضاء سے، مان لو ہاتھ ایک دھلا، اس سے بچ گیا پانی ہاتھ میں تری، سواء کان ذلک العضو، چاہے وہ عضو کس میں سے ہو، مغسول میں سے ہو، او ممسوحن، یا ممسوح میں سے ہو، مقام ممسوح سے ہو، یا لیکن بعض اعضاء میں سے ہو، کل اعضاء سے نہیں، بعض اعضاء سے۔ آدھا ہاتھ سے لیا پانی، اطر کر لیا، یوں ہاتھ مارا ہاتھ پہ اور تری لے لیا، اس سے مسح کر لیا، نہیں، حاشا کاللہ، یہ تری کافی نہ ہوگی آپ کے مقام ممسوح کے مسح کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ کو مائع جدید کی ضرورت پڑے گی، اور اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے شروع میں کہہ دیا یاخذہ من الاناء، کہ انسان مائع جدید کو لے گا برتن سے۔ اب برتن کی قید تو بتا دیا آپ کو، تو فرماتے ہیں کہ سواء کان ذلک العضو مغسولا، عام ازیں کہ وہ مقام مغسول میں سے ہو، او ممسوحا، یا عام ازیں کہ وہ مقام ممسوح میں سے ہو، یعنی کہ چاہے وہ مقام فرض ہو اس کا دھلنا وضو کے اندر، یا وہ اس مقام کا مسح کرنا فرض ہو، اس میں سے بعض حصہ سے آپ تراوٹ لے لیں اور چاہیں کہ ہم مسح کر لیں، تو کہتے ہیں حاشا کاللہ، ایسا ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ مائع مستعمل ہو رہا ہے۔ وقضا فی مسح الخف، بالکل مصنف فرماتے ہیں کہ یہی حال ہوگا مسح خف کے بارے میں، کہ وہاں پر بھی مائع مستعمل کا جہاں جہاں احتمال رہے گا وہاں پر عدم جواز مسح کا حکم ہوگا، جہاں جہاں احتمال مائع مستعمل نہ ہوگا وہاں پر جواز کا حکم لاگو ہوگا۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر نئے سبق کا آغاز ہوگا۔
وما علینا عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 2 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اسباق کو غور سے سماعت کریں گے، ترجمہ سماعت کریں گے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو سماعت کریں گے، اور یہ کہ تکرار بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا مسح راس کے بارے میں، مسح اعضائے ممسوحہ کے بارے میں، اور یہ بتایا کہ صاحب مسح جو ہے کس طرح کیا جائے گا، پانی نیا لیا جائے گا یا باقی بچے ہوئے پانی سے مسح کیا جائے گا، اور کن حالات میں مسح جائز ہوگا اور کن حالات میں مسح ناجائز ہوگا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ مسح کی مقدار کیا ہوگی آج سے، تو فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي مَسْحِ الرَّاسِ أَدْنَىٰ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ وَهُوَ شَعْرَةٌ أَوْ 3 شعرات عند الشافعی عملاً بإطلاق النص، وعند مالک الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وعندنا ربع الراس، وقد ذكروا أنه إذا قيل مسحت الحائط بيدي يراد به كله، وإذا قيل مسحت بالحائط يراد به بعضه، لأن الأصل في الباء أن تدخل في الوسائل وهي غير مقصودة فلا يثبت استيعابها، أو كما قال۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسح کی جو فرضیت ہے، سر کا مسح کرنا، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، سر کے مسح وضو میں اس کی مقدار کیا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں 1 بال یا چند بال یا 3 بال بھی اگر مسح کر لیے جائے سر کے بال کا، تو مسح جو ہے ادا ہو جائے گا، اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، مسح کی فرضیت سر کی ادا ہو جائے گی، نہ اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پورے سر کے مسح کی ضرورت ہے، بس 1 بال سے لے کر چند بال یعنی 3 بال تک امام شافعی کے ہاں فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام شافعی کی دلیل کیا ہے کہ 1 سے 3 بال تک مسح کر لیے جائے، چھو لیے جائے تو مسح کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بإطلاق النص، وہ فرماتے ہیں امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ نص جو قرآن میں وارد ہے وہ مطلق وارد ہے، اور مطلق کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ اس میں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ کتنی مقدار میں آپ کو مسح کرنا ہے، اپنے سروں کا مسح کیجیے، حکم مطلق ہے، بعضیت یا کلیت کا وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کل راس کا مسح کرنا ہے یا بعض راس کا مسح کرنا ہے یا ربع راس کا مسح کرنا ہے، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔
تو حکم قرآن کی بنیاد پر چونکہ مطلق ہے تو مطلق ہونے کی بنیاد پر قاعدہ جاری ہوگا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا یا مطلق اپنے مقدار اطلاق پر جاری ہوگا. لہذا وہاں پر چوتھائی کا مسح کرنا یہ بھی فرض نہیں مانا جائے گا، یا استیعاب راس پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی نہیں مانا جائے گا. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. اب یہ امام شافعی کے بعد پھر دوسرا اختلاف امام مالک کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہ ایک بال، نہ تین بال، نہ چند بال کی بات ہے، بلکہ ان کے ہاں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہو جائے گا، جس کو استیعاب کہتے ہیں. یعنی استیعاب امام مالک کے ہاں فرض ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ قرآن میں وارد ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، آیت تیمم میں قرآن میں وارد ہوا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو. اور یہ مسح جو ہے پورے چہرے کا تیمم میں فرض ہے. تو جس طرح یہاں پر پورے چہرے کا مسح کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے وضو کے اندر بھی جناب والا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہو جائے گا. پورے چہرے کے مسح کے ساتھ ساتھ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو مسح کرو. تو یہاں پر تیمم میں چونکہ فرض ہے پورے چہرے کا مسح کرنا، اور اسی طرح فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں بھی آیا ہے. تو جس طرح فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، اسی طرح فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں بھی اپنے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا. یہ قرآن کی دلیل ہے. تو یہ تو اختلاف ہو گیا امام شافعی کا اور امام مالک کا. لیکن امام مالک اور امام شافعی کے بعد ہم احناف اور حنفیوں کا کیا مسلک ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا کتنا فرض ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نہ تو ایک بال اور تین بال کی بات ہے، اور نہ ہی پورے سر کے مسح کرنے کا فرض ہے، بلکہ ہمارے یہاں ربع راس، سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہوا کرتا ہے. ربع راس کا مطلب مقدار ناسیہ، جو آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہے اسی ناسیہ کی مقدار اوپر بال کے حصے پر مسح کرنا فرض ہوگا، اور ایک بال یا چند بال یا پورا سر مسح کرنا فرض نہیں ہوگا. اس کو کئی طرح سے ثابت کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم نے فرمایا کہ یہاں ایک تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ سے جو آپ نے استدلال کیا ہے یہ تیمم ہے، اور تیمم فرع ہے وضو کی. یہ آیت تیمم کا حکم ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ جو امام مالک فرما رہے ہیں اس کو یوں رد کیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں جو پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، اس پر کیا کہتے ہیں کہ قیاس کرتے ہوئے ہم سر کا مسح جو ہے پورا کا پورا انجام دیں گے وضو کے اندر بھی، تو ہم کہیں گے یہ کہنا غلط اس لیے ہوگا کیونکہ یہ تیمم فرع ہے وضو کا، اور فرع کا قیاس ہم اصل پر نہیں کریں گے. وضو اصل ہے، تیمم فرع ہے، تو ہم فرع سے ہم قیاس اصل پر نہیں کر سکتے ہیں.
کہ ہم جس طرح تیمم میں پورے چہرے کا مسح کرنا فرض مانتے ہیں، اسی طرح وضو میں بھی پورے سر کا مسح کرنا فرض مان لیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب با کی اصل یہ ہے کہ وہ وسائل پہ داخل ہو، با کی اصل یہ ہے کہ وہ وسائل پر داخل ہو، اور وسائل جو ہوتے ہیں غیر مقصود بالذات ہوتے ہیں. مثلا یوں کہا جائے، مسحت بالحائط، میں نے دیوار کو چھوا مسح کیا، میں نے دیوار کو چھوا مسح کیا، تو اس سے مراد باز دیوار کا باز حصہ مراد ہوتا ہے نا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ با کی اصل یہ ہے کہ وہ وسائل پر داخل ہو، ہے نا، تو باز حصہ مراد ہوتا ہے. اور اگر یوں کہیں کہ کیا کہتے ہیں مسحت الحائط بیدی، میں نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا، تو اب کہتے ہیں صاحب اس سے مراد جو ہے اس کا کل حصہ یعنی پوری دیوار کا حصہ مراد ہوتا ہے. تو اگر بے حائط پر داخل ہے تو بعض حصہ مراد ہوا، اور اگر بے جو ہے وسیلے پر داخل ہے تو اس کا کل حصہ مراد ہوا. تو اب فرماتے ہیں کہ وسائل جو ہوتے ہیں غیر مقصود بالذات ہوتے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پر استیعاب ثابت نہ ہوگا، کیونکہ یہ وسائل میں سے ہیں، ہاتھ وسائل میں سے ہیں. استیعاب کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جو حصہ وسیلہ بن جائے فرض کو ادا کرنے کے لیے. اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ جو ہے واضح نہیں ہے. اب اس حصے کو بیان کس نے کیا؟ کہتے ہیں کہ صاحب اب اس کو بیان کیا حدیث پاک نے. اب پھر یہاں پر جو ہے با کو جو داخل کر دیا محل پر، اور محل کو جب پر داخل ہو گیا ہے بے رؤوسکم پہ، بے وجوہکم پہ، بے جو داخل ہے محل پر، تو اب اس محل کو ہم محل نہیں مانیں گے، بلکہ اس محل کو وسیلہ قرار دیں گے، اور اس محل کو مشابہ قرار دیں گے وسائل کے. جب مشابہ قرار دے دیں گے وسائل کے، تو جناب والا ظاہر ہے کہ استیعاب راس اور پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ثابت ہوگا، کیونکہ باقی اصل ہی یہ ہے، اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ وسیلے پہ داخل ہو. اب وسیلے پہ داخل ہوتا ہے تو بعض حصہ مراد ہوتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے، اس لیے یہاں پر آپ کا یہ کہنا کہ استیعاب فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اب آئیے، یہ آپ نے تقریر سن لی ہے. اب کل انشاءاللہ اس پورے متن کی تشریح اور مزید کی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ما لہو ما علیہ کے ساتھ امام شافعی کے قول کو، امام مالک کے قول کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو پھر سے آپ کو اعادہ کر کے پھر امام اعظم کے مسلک کے ثبوت کے لیے مزید اور ہم دلائل پیش کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ امام شافعی کے ہاں 1 بال یا 3 بال کا مسح کرنا فرض ہے، امام مالک کے ہاں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام اعظم کے ہاں ربع راس یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے. ہاں، امام اعظم کی دلیلیں 1-2 آج میں نے آپ کو بتائی ہے، باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ہم کلام ہوں گے. آج 2 جولائی کا سبق شرح وقائع کا یہی ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں. آج 1 جولائی 2020 کی تاریخ ہے، اور آپ تمام طلباء کے نصاب میں شامل شرح وقائع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. اس لیے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سبھی طلباء اپنی پوری لگن کے ساتھ
اور پوری توجہ کے ساتھ کتاب کے سبق کی سماعت کریں گے، تکرار کریں گے، پھر اپنے سبق کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے آپ سبھی طلباء مع تمام مومنین مومنات کے اس وبائی صورتحال میں سب کے سب بخیر و عافیت ہوں۔ ابھی تک آپ نے جو سابقہ سبق پڑھا ہے، اس سے پہلے ما سبق والا جو سبق پڑھا ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کو بتایا کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور داڑھی کا مسح کرنا یہ بھی وضو کی فرضیت میں شامل ہے۔ تو مسح کی تعریف بھی آپ کو بتائی، لغوی تعریف بتائی، اصطلاحی تعریف بتائی۔ لغوی کا معنی اصابۃ الید المبتلہ، یہ صرف چھو دینے کا نام مسح ہوتا ہے، اور اصطلاح میں تر ہاتھ کا مقام مخصوص تک پہنچانا اور مقدار مخصوص میں پہنچانا یہ مسح کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سر کا مسح یا داڑھی کا مسح کرنے کے لیے آگے سبق بڑھتا ہے کہ وہ مسح جو کرے گا آدمی تو آیا نیا پانی لے گا یا آپ کے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی سے کیا ہے اس کا یعنی داڑھی اور سر کا مسح انجام پا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے فرمایا اما بللن یاخذہ من الانا، یا تو تری جو لے گا وہ برتن سے لے گا یعنی مائع جدید لے گا۔ یہ یہاں پر برتن کا ذکر ہے، برتن سے جو پانی لے گا مائع جدید لے گا، نیا پانی لے گا۔ یعنی جس برتن میں وضو کا پانی رکھا ہوا ہے اسی برتن سے پانی لے کر اپنے سر کا اور داڑھی کا مسح کرے گا۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ یاخذہ من الانا، برتن کی قید کیوں بڑھا دی ہے کہ برتن سے ہی پانی لے گا اور نیا پانی لے گا تب مسح کرے گا داڑھی یا سر کا؟ کیا اگر کوئی نہر سے وضو کر رہا ہو، نلکے سے وضو کر رہا ہو یا کسی اور ڈرم وغیرہ سے وضو کر رہا ہو تو کیا اس سے پانی نیا لے کر کے مسح کا حق ادا نہیں کر سکتا؟ کہا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اعتراض بیجا اس لیے ہے کہ یہاں پر انا کی قید جو ہے یہ قید احترازی نہیں ہے کہ آپ جب دریا میں جائیں وضو کرنے یا سمندر میں چاہے نہر میں چاہے نلکے میں تو آپ وہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ مراد بس یہاں پر یہ ہے کہ یہ قید برتن کی قید اتفاقی ہے، محض اتفاق ہے کہ برتن کہہ دیا گیا ہے، ورنہ آپ جس جگہ پر وضو کا پانی رکھا ہے اس سے مائع جدید لے کر مسح کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب تو یہ ملا آپ کو۔ پھر اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ او بللن، یا تو برتن سے نیا پانی لے کر مسح کرے، یا ایک اور شکل ہے جس کو یوں بیان کر رہے ہیں او بللن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، یا تو پھر اس تری سے سر کا اور لحیہ کا مسح کرے جو اس کے ہاتھ میں بچی ہوئی ہے ان مغسولات، ان مقامات کے غسل کے مقامات اور ان عضووں کے دھلنے کے بعد جو عضو آتے ہیں مقام مغسولات میں، یعنی جن کا دھلنا وضو میں فرض ہوتا ہے، ان جگہوں سے جو تری آپ کے ہاتھ میں بچ جائے تو ایسے میں جو ہے
آپ اس سے مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں جیسے چہرے کا اور ہاتھ کا دھلنے کے بعد اس کی تری ہاتھ میں باقی رہ جائے تو اس سے آپ مسح راس مسح لحیہ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ کہا کیوں؟ کہا فإن المسح، کیونکہ مسح جو ہے اس سے جائز اس لیے ہے کہ یہ پانی جس کو آپ نے ہاتھ اور چہرہ وغیرہ سے بچا کر ہاتھ میں رکھا ہے، یہ پانی مائع مستعمل نہیں ہے، یعنی ان مقام سے آپ نے بچایا ہے ہاتھ میں تری جو مقام غسل میں وضو کے اندر آتے ہیں، اور ان سے آپ کے جیسے ہاتھ اور چہرہ یا پیر وغیرہ وغیرہ، تو ان جگہوں سے جو تری آپ کے ہاتھ میں بچی ہے وہ تری آپ کے مائع مستعمل میں نہیں ہے۔ اور ایسا بارہا حدیثوں میں یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چہرے وغیرہ دھلنے کے بعد جو تری موجود ہوا کرتی تھی اس سے اللہ کے رسول اپنے سر کا مسح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ او بللن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، کہ مغسولات مقام میں سے کوئی مقام کا بچا ہوا پانی اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس سے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرا ایک پہلو آتا ہے ولا یکفی البلل الباقی فی یدہ بعد مسح عضو من الممسوحات۔ ایک جزیہ مسئلے کا یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور کسی ایسے مقام کو مسح کیا جو مقام وضو کے اندر مقام ممسوح میں آتا ہے، یعنی جن کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے، اور اس کا مسح کیا، اس مسح کے بعد اگر کوئی تری آپ کے ہاتھ میں باقی رہ گئی تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس ہاتھ میں بچی ہوئی تری سے آپ کسی ممسوح مقام کا مسح کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب ایسا ممکن نہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقام ممسوح کا جو آپ مسح کرتے ہیں تو مسح کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ہاتھ وہاں پہنچاتے ہیں ویسے ہی پہنچاتے ہوئے ہی وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی کھال سے ملتے ہی وہ مقام ممسوح میں وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن بعین ہی یہی بات غسل کے مقام پر نہیں صادق آتی ہے، بعین ہی یہی حکم مقام مغسولات میں نہیں آتا، یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھلنا فرض ہے ان اعضاء کو دھلنے کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں تری رہ جاتی ہے وہ تری سے آپ مسح اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بچی ہوئی وہ تری وہ مائع مستعمل نہیں ہے، جبکہ اگر ایسا مقام ہے جو مقام وضو کے اندر ان کا مسح کرنا فرض ہے تو پھر ہم اس پر مسح کرتے ہیں تو اب آپ کا اس کھال سے جسم سے ٹچ ہوتے ہی وہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، لہٰذا اس بچے ہوئے ہاتھ میں تری سے اب آپ کسی مقام کا مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولا یکفی، لیکن کافی نہ ہوگی البلل کا باقی، وہ تری مسح کے لیے فی یدہی جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، کب؟ بعد مسح کرنے کے بعد، کس کو مسح کرنے کے بعد؟ بعد مسح عضوٍ، کسی بھی عضو کو مسح کرنے کے بعد جو تری بچی ہے وہ کافی نہیں ہے، اب وہ عضو کس میں سے ہے؟ کہتے ہیں من الممسوحات، ان مقامات سے ہے جن مقامات کا وضو میں مسح کرنا فرض ہے، اس عضو کو آپ نے مسح کیا ہے تو اس سے آپ تری نہیں کر سکتے، اس سے آپ مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تیسرا جز ہوا۔ اب ایک چوتھے حکم کی طرف آئیے
اور چوتھا حکم کیا ہے؟ ولا بلل یاخذہ من بعض اعضائہ سواء کان ذلک العضو مغسولا او ممسوحا کذا فی مسح الخف. کہتے ہیں یہی حال ہوگا اس تری کا بھی جو بعض اعضائے وضو سے لے لی جائے. اب عام ازیں کہ وہ اعضاء مقام مغسولات میں سے ہیں، یا عام ازیں کہ وہ اعضاء مقام ممسوحات میں سے ہیں. یعنی چاہے وہ وضو کے اندر مقام غسل والا عضو ہو، چاہے وہ وضو کے اندر مقام مسح والا عضو ہو، دونوں میں سے اگر مسح کے بعد یا غسل کے بعد جو تری بعض اعضاء سے جو ہے تری کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں تری بچا لیں اور اس سے چاہیں کہ ہم کسی مقام موضوع کا مسح کر لیں، کہتے ہیں حاشا کاللہ وہ تری بھی آپ کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، کیونکہ وہ بھی آپ کے مائع مستعمل کے حکم میں آ چکا ہے. یہی حال جس طرح سے خف کے مسح میں آتا ہے، بعین ہی یہی حال یہاں بھی رہے گا کہ وہاں پر جہاں جہاں پر پانی مستعمل ہو رہا ہے، جن جن حالات میں خف کے مسح میں پانی مستعمل ہو رہا ہے، ان حالات میں آپ مسح کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہاں جن حالات میں مسح کے بعد پانی مستعمل نہیں ہو رہا ہے تو اس پانی کا استعمال مسح کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چوتھا جزیہ ہے ولا بلل یاخذہ من بعض اعضائہ، نہ تو وہ تری مسح کے لیے کافی ہوگی جس تری کو انسان لے لے من بعض اعضائہ، بعض اعضاء سے. مان لو ہاتھ ایک دھلا، اس سے بچ گیا پانی ہاتھ میں تری. سوان کان ذالک العضو، چاہے وہ عضو کس میں سے ہو، مغسول میں سے ہو، او ممسوحن یا ممسوح میں سے ہو، مقام ممسوح سے ہو یا لیکن بعض اعضاء میں سے ہو، کل اعضاء سے نہیں، بعض اعضاء سے. آدھا ہاتھ سے لیا پانی، عطر کر لیا، یوں ہاتھ مارا ہاتھ پہ اور تری لے لیا، اس سے مسح کر لیا، نہیں، حاشا کاللہ یہ تری کافی نہ ہوگی آپ کے مقام ممسوح کے مسح کے حق کو ادا کرنے کے لیے. اس لیے آپ کو مائع جدید کی ضرورت پڑے گی، اور اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے شروع میں کہہ دیا یاخذہ من الاناء، کہ انسان مائع جدید کو لے گا برتن سے. اب برتن کی قید تو بتا دیا آپ کو. تو فرماتے ہیں کہ سوان کانا ذالک العضو مغسولا، عام ازیں کہ وہ مقام مغسول میں سے ہو، او ممسوحن یا عام ازیں کہ وہ مقام ممسوح میں سے ہو. یعنی کہ چاہے وہ مقام فرض ہو اس کا دھلنا وضو کے اندر، یا وہ اس مقام کا مسح کرنا فرض ہو، اس میں سے بعض حصہ سے آپ تراوٹ لے لیں اور چاہیں کہ ہم مسح کر لیں، تو کہتے ہیں حاشا کاللہ ایسا ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ مائع مستعمل ہو رہا ہے. وقضا فی مسح الخف، بالکل مصنف فرماتے ہیں کہ یہی حال ہوگا مسح خف کے بارے میں، کہ وہاں پر بھی مائع مستعمل کا جہاں جہاں احتمال رہے گا وہاں پر عدم جواز مسح کا حکم ہوگا، جہاں جہاں احتمال مائع مستعمل نہ ہوگا وہاں پر جواز کا حکم لاگو ہوگا. آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر نئے سبق کا آغاز ہوگا.